بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاة وصام رمضان کان علی اللہ حق ان یدخلہ الجنۃ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارض التی ولد فیہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں نے نقل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے نماز قائم کی اور روزے رکھتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، چاہے اس نے ہجرت کی ہو یا اسی جگہ ساری زندگی گزار دی ہو جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لانا، جب ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اس نے مان لیا اور یہ یقین کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس کا یقین تھا۔ اور اس چیز پہ بھی اس کا یقین تھا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے ساتھ وہ نماز قائم کرتا رہا، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ تاکید والی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا، تقریباً 700 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا اور اس کے بعد نماز بھی قائم کرتا رہا، اور رمضان مبارک کے روزے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ان روزوں کی ادائیگی بھی کرتا رہا، ان کا پورا خیال رکھتا رہا، نماز ایسے پڑھتا رہا جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، اور روزہ بھی اسی طریقے سے رکھتا رہا جیسے کہ روزے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو روزہ کیونکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات سے مختلف رکھی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی ذات پہ ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لایا، نماز بھی قائم کرتا رہا اور اس کے ساتھ روزے بھی رکھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے۔ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس رضا کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابد الآباد والی زندگی کے لیے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اللہ نے جنت کو ان کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اور ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے یہ شخص ہجرت کرنے والا تھا یا اس نے ہجرت نہیں کی تھی، دین کے لیے ہجرت کی، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا دین کی خاطر، چاہے اس نے ہجرت کی پھر بھی اس کے لیے یہ اجر ہے، اور چاہے اس نے ہجرت نہیں کی، جہاں پیدا ہوا تھا اسی ملک میں ہی اس نے اسی علاقے میں ہی ساری زندگی گزار دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بھی اسے جنت سے نوازیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابیاں نصیب کرے، اپنی ذات پہ یقین لانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔